اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرامات ہند الولی خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوران قیام بغداد شریف، ایک دن حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ وحد الدین، شیخ شہاب الدین سہروردی اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مجلس میں تھے۔ انبیاء علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا تھا کہ سامنے سے ایک 12 سال کا لڑکا ہاتھ میں ایک پیالہ لیے جا رہا تھا۔ دوسری کتابوں میں تیر و کمان کا ذکر ہے۔ جب بزرگوں کی نگاہیں اس پر پڑی تو حضرت خواجہ نے فرمایا، یہ لڑکا ایک دن دہلی کا بادشاہ بنے گا۔ چنانچہ یہی وہ لڑکا شمس الدین التمش کے نام سے دہلی کا بادشاہ ہو گزرا ہے۔ اسی طرح جامع کرامات حضرت خواجہ غریب نواز سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی زیارت کعبہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا بیان ہے کہ حضرت خواجہ ہر سال زیارت کعبہ کے لیے بقوت روحانی اجمیر سے تشریف لے جاتے تھے۔ جب کام پایا تکمیل کو پہنچا تو آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ ہر شب بعد نماز عشاء کعبۃ اللہ شریف تشریف لے جایا کرتے تھے اور نماز فجر اجمیر میں ادا فرماتے تھے۔ رہزنوں کا تائب ہونا، ایک مرتبہ حضرت خواجہ اپنے مریدوں کے ساتھ ایک گھنے جنگل سے گزر رہے تھے کہ وہاں بسنے والے ڈاکوؤں نے آپ کے مریدوں پر حملہ کر دیا اور لوٹ مار شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر حضرت خواجہ نے جب نگاہ جمال ان ڈاکوؤں پر ڈالی تو وہ کانپنے لگے اور قدموں میں گر پڑے۔ چھینا ہوا سامان واپس کیا اور آپ کے دست حق پرست پر سب کے سب مشرف با اسلام ہوئے۔ بعد ازاں آپ نے ان کو چند نصیحتیں فرمائیں جو نہایت کارگر ثابت ہوئیں۔ سب نے راہزنی سے توبہ کی اور پوری عمر دین حق پر کاربند رہے اور سچائی کا دامن کبھی بھی اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ مقتول زندہ ہو گیا۔ حاکم وقت نے ایک بے قصور شخص کو پھانسی دی۔ اس کی ماں روتی پیٹتی ہوئی خدمت خواجہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میرا بیٹا بے قصور تھا، حضور مجھ پر کرم فرمائیں۔ آپ عصا لے کر اس کے ساتھ روانہ ہوئے۔ مقتول کے پاس پہنچ کر عصا سے اس کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، اگر تو بے گناہ قتل کیا گیا ہے تو خدا کے حکم سے زندہ ہو جا، اور دار سے نیچے اترا۔ مقتول یہ سنتے ہی زندہ ہو گیا اور سولی سے اتر کر آپ کے قدموں پر سر رکھا اور اپنی ماں کے ساتھ اپنے گھر کو روانہ ہو گیا۔ بت پرستوں کا تائب ہونا، کلمات الصادقین میں لکھا ہے کہ ایک دن حضرت خواجہ کا گزر کفار کے ایک بتکدے کی طرف سے ہوا۔ اس وقت 7 کافر بت پرستی میں مشغول تھے۔ آپ کا جمال جہاں آرا دیکھتے ہی بے بس ہو گئے اور قدموں میں آ کر گر گئے۔ فوراً توبہ کی اور مشرف و اسلام ہو گئے۔ آپ نے ان میں سے ایک کا نام حمید الدین رکھا۔ چنانچہ شیخ حمید الدین دہلوی ان 7 حضرات میں سے ایک ہیں جنہوں نے شہرت پائی۔ آتش پرستوں کا قبول اسلام، ایک روز حضرت خواجہ غریب نواز صحرا سے گزرے۔ وہاں آتش پرستوں کا ایک گروہ آگ کی پرستش میں مشغول تھا۔ یہ لوگ اس قدت ریاضت اور مجاہدات کرتے تھے کہ 6 مہینے تک دانہ پانی زبان پر نہیں رکھتے تھے۔ سرکار خواجہ نے ان لوگوں سے آتش پرستی کے بارے میں دریافت کیا تو
انہوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ آگ کو اس لیے پوجتے ہیں کہ دوزخ میں یہ آگ ہمیں تکلیف نہ پہنچائے۔ آپ نے فرمایا دوزخ سے بچنے کا طریقہ یہ نہیں بلکہ نار دوزخ سے بچنے کے لیے خالق نار کی پوجا کرو، پھر یہ آگ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تم لوگ اتنے دنوں سے آگ کی پوجا کرتے ہو، ذرا اس میں اپنا ہاتھ ڈال کر دکھاؤ۔ ان لوگوں نے جواب دیا آگ کا کام جلانے کا ہے، ہمارا ہاتھ تو جل جائے گا، لیکن اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ حق پرستوں کو آگ نہ جلائے گی؟ حضرت خواجہ نے فرمایا دیکھو ہم خدا کے پرستار ہیں، یہ آگ ہمارے جسم کو تو دور کی بات ہماری جوتی کو بھی نہیں جلا سکتی۔ یہ فرما کر آپ نے اپنی ایک جوتی مبارکہ آگ میں ڈال دی۔ بہت دیر تک وہ آگ میں رہی مگر اس پر آگ کا ذرا سا بھی اثر نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر سب مسلمان ہو گئے۔ فریاد رسی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ سلطان شمس الدین التمش کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے مصروف سیر و تفریح تھے۔ بعض امراء و اعیان سلطنت بھی ہمراہ تھے کہ ایک بدکار عورت نے بادشاہ کے حضور میں عرض کیا کہ آپ میرا نکاح کر دیں ورنہ عتاب الہی میں گرفتار ہو جاؤں گی۔ بادشاہ نے کہا تو کس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے؟ تو عورت نے حضرت قطب الدین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اس مرد سے جو قطب الاقطاب بنے پھرتے ہیں، نعوذ باللہ، انہوں نے میرے ساتھ حرام کی ہے۔ اور یہ حمل پیٹ کی طرف اشارہ کر کے انہی کا ہے۔ حضرت قطب الدین کو یہ بہودہ بات سن کر شرم و ندامت سے پسینہ آ گیا۔ بادشاہ و امراء ششدر رہ گئے۔ فوراً قطب صاحب نے اجمیر کی طرف منہ کر کے کہا یا پیر و مرشد میری مدد فرمائیے۔ فوراً سامنے حضرت خواجہ تشریف لاتے دکھائی دیے۔ حضرت قطب الدین اور بادشاہ قدم بوسی ہو گئے۔ سرکار خواجہ نے فرمایا کیا بات ہے، تم نے مجھے کیوں یاد فرمایا؟ حضرت قطب صاحب نے سارا ماجرا بیان کیا۔ سرکار خواجہ نے اس عورت کے پیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اے بچے سچ سچ بتا تو کس کا بچہ ہے؟ بچہ فوراً اپنی ماں کے پیٹ سے بول اٹھا کہ میں ایک چرواہے کا بچہ ہوں، میری ماں نہایت بدکار عورت ہے۔ چنانچہ عورت نے بھی اعتراف کر کے معافی مانگی۔ سبحان اللہ۔ پرتھوی راج اور حضرت خواجہ غریب نواز جب حضرت خواجہ اجمیر میں مقیم ہوئے، وہاں آپ کی ذات بابرکت سے کرامتوں کا مسلسل ظہور ہونے لگا اور لوگ اسلام کی صداقت کے معترف ہونے لگے۔ پرتھوی راج کی دفاعی کوششوں کے باوجود حضرت خواجہ کا اثر بڑھنے لگا تو پرتھوی راج دل سے حضرت خواجہ کا دشمن ہو گیا۔ جوگی جے پال کی ناکامی اور اس کے قبول اسلام کے بعد پرتھوی راج کی آتش و عداوت تیز ہو گئی اور حضرت خواجہ کو اجمیر سے نکالنے کا منصوبہ بنایا جانے لگا۔ جب وہ اپنے منصوبے کو عملی شکل دینے کا ارادہ کرتا، اندھا ہو جاتا اور جب باز آتا بینائی واپس آ جاتی۔ اس کرامت کو بار بار دیکھنے کے باوجود بھی شرک و بت پرستی کی ظلمت اس کے دل سے نہ نکل سکی، بالا کر اپنے کافر کردار کو پہنچا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد